اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں قندیل علی کاظمی ایڈوکیٹ، اور اس وقت آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک پولیس ڈائری یا ضمنی کے متعلق ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ پولیس اہلکار کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ ضمنی لکھ رہا ہوں، یا میں نے یہ ضمنی لکھی تھی، یا میں ضمنی میں اس کو ملوث کر دوں گا، یا ضمنی لکھ کے اس کو ڈسچارج کر دوں گا، ختم کر دوں گا اس کو مقدمہ اپنی ضمنی تحریر کر کے۔ یا عدالت میں اسے سوال ہوتا ہے کہ جی کیا تم نے اس کے متعلق کوئی ضمنی لکھی تھی؟ تو یہ ساری چیزیں ان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم ضابطہ فوجداری کی دفعہ 172 کو دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتی ہے۔ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 172 کہتی ہے کہ ہر پولیس افیسر جو کسی مقدمہ کی تفتیش کر رہا ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی تفتیش کی کارروائیاں روزنامچے میں درج کرے، روزنامچے میں تحریر کرے، جس میں اس میں اطلاع ملنے کا وقت، تفتیش کا آغاز، تفتیش کا اختتام، ایسے مقام جہاں وہ گیا، اور ان حالات کی کیفیت جو تفتیش میں پتہ چلی ہیں وہ اپنی پولیس ڈائری کے اندر درج کرے گا۔ یعنی کہ پولیس افیسر کے لیے ضروری ہے، مینڈیٹری ہے اس کے لیے کہ وہ جب بھی کسی مقدمہ کی تفتیش کرے گا تو وہ ضمنی سے کرے گا، پولیس ڈائری سے کرے گا۔ یہ ایک پولیس ڈائری ہے، ایک روزنامچہ ہوتا ہے، ایک اس کی پولیس کی پرسنل اس مقدمے کے حوالے سے اس ڈائری ہوتی ہے، اور اس ڈائری میں وہ جب مرتب کر رہا تھا کاربن کے ساتھ 2-3 اس کے نیچے کاربن رکھ کے کرتا تھا کہ 2-3 اس کے کاپیاں ہوں، اور ایک کاپی وہ ڈی پی او کو بھیجے گا یا ایس پی کو بھیجے گا، متعلقہ جو ایس پی ہے وہاں بھیجے گا، اور ایک اپنے پاس رکھے گا۔ اسی طرح جو ضابطہ فوجداری کی سیکشن 72 ہے کہ کوئی بھی فوجداری عدالت اس پولیس ڈائری کو طلب کر سکتی ہے جو اس مقدمے سے متعلقہ ہو جس کی وہ سماعت کر رہی ہے۔ یعنی کہ فوجداری عدالت جب ہم ضمانت دائر کرتے ہیں تو پولیس ریکارڈ عدالت طلب کرتی ہے، وہ وہی پولیس ڈائری ہوتی ہے جس کو وہ طلب کرتی ہے، جس میں وہ تفتیش لکھی ہوتی ہے، اور اس سے اس مقدمے کا موازنہ کرتی ہے، اس کا جائزہ لیتی ہے، اس کا ٹرائل یا انکوائری کرتی ہے۔ اور اس پولیس ڈائری کو شہادت پر نہیں بلکہ ٹرائل اور انکوائری میں استعمال کرے گی۔ یعنی کہ وہ شہادت میں ان ایڈمیسیبل ہے، صرف وہ اس کو ٹرائل یا انکوائری کے لیے اس ڈائری کو استعمال کرے گی۔ اور ملزم کا وکیل یا ملزم یا پھر ملزم کا کوئی کارندہ یا ایجنٹ، اس کو اس ڈائری تک رسائی نہیں دی جائے گی۔ یعنی کہ وہ اس کے لیے ممنوع ہے، وہ نہ تو ضمنی کا حوالہ دے سکتا ہے، نہ وہ اس کو طلب کر سکتا ہے، نہ وہ اس کو دیکھ سکتا ہے کہ پولیس ڈائری میں کیا لکھا ہے، کس نے لکھا ہے۔ اس کے وجہ سے اس کو کوئی معلومات فراہم نہیں کی جا سکتی، وہ اس پہ بار ہے، وہ اس کے لیے ممنوع ہے۔ لیکن وہ پولیس آفیسر جس نے اس کو قلم بند کیا ہے، اس ضمنی کو تحریر کیا ہے، اس پولیس ڈائری کو مرتب کیا ہے، تحریر کیا ہے، وہ اپنی میموری ریفریش کرنے کے لیے اس کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ مقدمات کے فیصلے بہت تاخیر سے ہوتے ہیں، اور شہادت بھی سال 2 سال 3 سال گزر جاتے ہیں۔ تو وہ ان کو، کیونکہ پولیس اہلکار جو تفتیشی افیسر ہوتا ہے وہ اس کو یاد تو نہیں کر سکتا، اس کو جب وہ اپنی میموری ریفریش کرے گا، اس کو ضمنی پڑھے گا، تو تب اس کو یاد آئے گا کہ یہ وقوع ہوا تھا اور فلاں یہ ضمنی اس نے تحریر کی تھی۔ اور عدالت اس کو صرف اس سے مدد کو سہولت لے سکتی ہے، یعنی کہ اپنی مدد کے لیے اس کو کر سکتی ہے، اور اس پولیس آفیسر جو جس نے تفتیش کی ہے، جو اس کی ضمنیوں کو دیکھ سکتی ہے، اور صرف اپنی سہولت کے لیے طلب کر سکتی ہے، لیکن اس کو شہادت میں اس کو استعمال نہیں کر سکتی کہ یہ پولیس افیسر نے یہ چیز لکھ دیا تو یہ حتمی ہے، بلکہ صرف اس میں جو اس کے بیان کی تردید کے لیے، ان کے کنٹراڈکشن کے لیے کہ ضمنی میں اس نے یہ بات کہی ہے اور اب یہ بات کہہ رہا ہے، تو اس کے لیے اس کو اپنی سہولت کے لیے عدالت اس کو دیکھ سکتی ہے، استعمال کر سکتی ہے، اور اس پر
قانون شہادت کا آرٹیکل 140 اور 157 کی اپلیکیشن کا اطلاق ہوگا، اور پولیس آفیسر جس نے تفتیش کی ہے اور اس کی تردید کے لیے کہ پہلے اس نے یہ بات کی ہے اور اب یہ بیان بدل رہا ہے، اس کے لیے وہ عدالت اس کو استعمال کر سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے، اور اس کو اس سے پوچھ سکتی ہے کہ پہلے تو اس نے یہ بات کہی تھی اور اب یہ بات کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قانون شہادت کا جو آرٹیکل 140 اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ کسی گواہ کے سابقہ بیان کی بابت جو اس نے بیان تحریری طور پر دیا ہو یا تحریر کیا ہو، یا ایسا بیان جو اس نے فیکٹ ایشو کے متعلقہ دیا ہو اور اس سے مذکورہ جو تحریر جو اس نے خود لکھی ہو یا اس نے تحریر کروائی ہو، اس سے وہ تحریر یا دکھائے یا ثابت کیے بغیر اس سے سوالات اجرا کیے جا سکتے ہیں، یعنی کہ اس کو تحریر دکھائے بغیر بھی اس سے سوالات اجرا کیے جائیں۔ لیکن اگر اس تحریر کے ذریعے اس گواہ کی کسی بات کی تردید کرنی ہے، تب تحریر ثابت کرنے سے پہلے اس کی توجہ اس تحریر کے ان حصوں کی طرف مبذول کرائی جائے گی یا ان حصوں کی طرف اس کی توجہ دلائی جائے گی جن کے ذریعے اس تحریر کے وہ حصے جن کی تردید کرنا مطلوب ہے، ان کی طرف سے ان حصوں کی تردید کروانا لازمی ہے کہ آپ نے ضمنی میں یہ بات کہی تھی اور آپ یہ بات کر رہے ہیں، یعنی کہ کراس ایگزامینیشن ایز ٹو پریویس اسٹیٹمنٹ ان رائٹنگ۔ تو سب سے پہلے اس کو وہ حصے دکھائے جائیں گے کہ یہ آپ نے یہ دیکھیں کہ یہ آپ نے یہ بات کہی تھی اور آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ اور قانون آرٹیکل 140 کے تحت جو پولیس ڈائری میں جو آفیسر وہ ضمنی لکھے گا تو اس کی وہ تردید اس کی کرائی جا سکتی ہے، کنٹراڈکشن اس کی لائی جا سکتی ہے، اور جیسے بھی حالات ہوں، یعنی کہ اگر 140 کے تحت حالات ہیں تو 140 کے تحت، اور 157 کے تحت حالات ہیں تو 157 کے تحت بھی ان کی تردید کرائی جا سکتی ہے۔ اس طرح 157 یہ کہتا ہے کہ اگر فریق مخالف چاہے تو اس تحریر جو کہ اس نے کسی گواہ نے پہلے تحریر کیا ہے یا لکھا ہے، اس کو جو بھی تحریر جس کا حوالہ شہادت میں مطلوب ہے اور پیش کی جائے گی وہ پیش کی جائے گی، یعنی کہ جس شہادت کا حوالہ جو مطلوب ہے وہ پیش کی جائے گی اور گواہ کو دکھائی جائے گی، اور مذکورہ فریق اگر چاہے تو اس بابت وہ گواہ پر سوالات جرا کر سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بھی گواہ جس نے پہلے کسی بات کے بارے میں وہ کہہ چکا ہے اور بعد میں تردید کر رہا ہے یا نہیں بیان کر رہا تو اس کو کی تردید اس کو دکھا کر 157 قانون شہادت کے اس کو دکھا کر اس کی تردید کرائی جا سکتی ہے۔ اور پولیس ڈائری ناقابل ادخال شہادت ہے، یعنی کہ شہادت میں یہ ان ایڈمیسیبل ہے، صرف اس کو عدالت اپنی سہولت اور مدد کے لیے اور انکوائری یا ٹرائل کے لیے اس کو دیکھ سکتی ہے، اور اس بات کی انٹرپریشن 1976 SCMR 506 میں ملے گی۔ اور پولیس ڈائری میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے، جو بھی درج کیا گیا ہے، اس کو نہ تو منتقل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی مقدمہ پر اس کی تائیدی شہادت کے طور پر اس کو لیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی شہادت انفر کی جا سکتی ہے، نہ شہادت انفر کی جا سکتی ہے۔ اور یہ سیٹلڈ پرنسپل ہے، یعنی کہ 1953 AIR 147 میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے، اور جیسے بھی حالات ہوں 140 یا 157 کے تحت پولیس ڈائری کو آپ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ملزم کے خلاف کوئی وہ پولیس ڈائری جو ہے وہ ایڈمیسیبل ایویڈنس نہیں ہوتی۔ اور کسی مقدمہ کی تفتیش کے لیے جو بھی کارروائی جو ہر روز کی کارروائی ہوگی اس کو پولیس جو تفتیشی ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو میں درج کرنے کا پابند ہے۔ اگر وہ اس کو درج نہیں کرے گا تو وہ مشکوک تصور ہوگی، اور اس کو صرف جو عدالت ہے وہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو دیکھے کہ کون اس کی تفتیش کر رہا ہے، کس ڈائمنشن پہ اس کی تفتیش کر رہا ہے، کون سا بندہ کر رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں، اور کیا وہ کہہ رہے ہیں، جن کے اپنی ضمنی میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور آج شہادت میں یہ کیا کہہ رہے ہیں، عدالت کے اندر وہ کیا بیان کر رہا ہے۔ اور اس کا پولیس ڈائری کہ 172 کہتی ہے کہ پولیس ڈائری میں
مینڈیٹری ہے اور اس میں وقت، مقام، معنی جو بھی واقعات ہوں اور تفصیلات وہ بھی لکھے گا، یعنی کہ وہ ساری چیزیں لکھنا مینڈیٹری ہے اس میں، کہ وہ کہ یہ اس وقت میں فلاں مقام پر ہوں، یہ تفتیش کی ہے، یہ ملزم یہ کہہ رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں درج کرے گا۔ اور عدالت اپنی شہادت کے اپنی سہولت کے لیے تو استعمال کر سکتی ہے، لیکن شہادت اس میں ان ایڈمیسیبل ہے۔ اس میں 1976 SCM مارک 506 کی انٹرپریشن اس پر موجود ہے۔ اور اگر کوئی پولیس افسر ڈائری مرتب نہیں کرتا تو یہ ضابطہ فوجداری کی خلاف ورزی ہوگی، اور ساری شہادت جو ہوگی وہ مشکوک تصور ہوگی اور ان ایڈمیسیبل تصور ہوگی۔ اور پولیس ڈائری نہ صرف پولیس کے طریقہ تفتیش پر نظر رکھنے کے لیے بلکہ شہادت کو پرکھنے کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اور اس کی انٹرپریشن 1977 پشاور پیج 17 میں بیان کی گئی ہے کہ اس میں اس کی ایک تو تفتیش پر نظر رکھی جاتی ہے، عدالت دیکھتی ہے کہ فلاں طریق کو یا جو بھی وہ بیان کرتا ہے کہ اس میں کیا کر رہا تھا، وہ ضمنی کو دیکھے گی، اگر وہ اس میں نہیں ہے تو وہ مشکوک شہادت تصور ہوگی۔ اور اس لیے کہ شہادت کو پرکھنے کے لیے بھی جو پولیس ڈائری ہوتی ہے یا ضمنیاں ہوتی ہیں وہ مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اور ملزم یا اس کے وکیل کے لیے پولیس ڈائری تک رسائی جو ممنوع ہے، اس کی انٹرپریشن PLD 1988 لاہور 247 میں بیان کی گئی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ ضمنیاں یا پولیس ڈائری یا کے حوالے سے کہ پولیس ڈائری کا ملزم کو تک رسائی دی جا سکتی ہے، نہیں دی جا سکتی، اور جو بھی وہ ضمنی لکھے گا جو سب سے اس میں اہم چیز ہے کہ تو اس کی FIR کی بیک سائڈ پر بھی اس کا وہ حوالہ دے گا، یعنی کہ آج میں نے یہ ضمنی لکھی ہے اور FIR کی بیک سائڈ پر لکھ دے گا کہ یہ فلاں ضمنی میں نے لکھ دی، جو اصل FIR جو تھانے میں موجود ہوتی ہے یا پولیس ڈائری کے ساتھ لگی ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ اس میں بھی وہ ضمنیوں کا حوالہ دیتا رہے گا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔